السلام علیکم خاتون حضرات، میں اسرار احمد کسانہ. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارا آل امریکن پینل، اور آج ہماری ایک پینلسٹ نہیں ہے موجود کیونکہ وہ ذرا بزی تھی، تو ان سے آج ہمارا جو مذاکرہ ہونا تھا وہ نہیں ہو سکے گا، لیکن ان کی جگہ پہ ان کا جو دوسرے ہمارے ساتھی ہیں وہ موجود ہوں گے. محترم اسد فیضی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں سیاٹل سے، اور سیاٹل سے ہی ربانی اخونزادہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں خواتین حضرات، بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں، اور خاص طور پہ جو کہ سائفر کا ٹرائل چل رہا ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ کتنی جلدی محسوس ہو رہی ہے، جیسے کہ کہیں انہوں نے جا کے ٹرین پہ چڑھنا ہے اور وہ مس ہو جائے گی. اور کل تقریباً صبح جب ہیئرنگ شروع ہوئی ہے، رات کے 1 بجے تک وہ سلسلہ چلتا رہا، بلکہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ وہ جو رات کے 1 بجے تک سلسلہ چلتا رہا اس میں اس کے بعد پوسٹ پون ہوئی ہے، ایڈجرن ہوئی ہے ہیئرنگ، اور صبح 9 بجے تک دوبارہ ہوگی. اور اس دوران شاہ محمود قریشی صاحب سے کہا گیا کہ 36 سوالات جو ہیں ان کے جوابات جو ہیں وہ لکھ کے لائیں. اب ایک یہ ہیومنلی کیسے پاسبل ہے کہ ایک شخص جو ہے 16-17 گھنٹے کی ہیئرنگ کے بعد رات کو اس نے سونا بھی ہے، وہ 36 سوالوں کے کیسے جواب دے گا، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. اور دوسرا میں اپنے پینل سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں سائفر کیس کے حوالے سے، اس میں جو ہم وکلاء کی گفتگو سن رہے ہیں اس میں تو بڑی عجیب طرح کی باتیں آ رہی ہیں. اور اس میں دیکھیں شہباز لطیف کھوسہ صاحب کو میں دیکھ رہا تھا، میں نے ان کے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں کہ آج توشہ خانہ کیس میں ہمارا حق دفاع ختم کر دیا گیا ہے. صاف نظر آ رہا ہے کہ 8 فروری سے پہلے خان صاحب کو سزا سنانا چاہتے ہیں. اب اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر بیرسٹر گور جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کیس میں ہم عمران خان کا حق دفاع جو ہے سیکشن 342 قلم بند کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد وہ بھی ان کے ساتھ بھی گڑبڑ کر دی گئی. سائفر کیس کی آج ریکارڈ توڑ سماعت جاری ہے، یعنی 12 بجے کو 12 بجے تک، یہ رات کے 1 بجے تک بلکہ ایز میٹر فیکٹ چل رہا تھا. تو اچھا، دوسرا یہ ہے اسد فیض صاحب، آپ سے یہ میرا سوال ہوگا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو یہ معاملات چل رہے ہیں اس میں انہوں نے بڑی عجیب طرح کی باتیں کی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ باجوہ صاحب نے ان کو یہ کہا، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ میں آن اوتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جب وہ جی ایچ کیو میں ہمیں ایک میٹنگ میں ہمیں بلایا گیا تھا، ہم گئے تھے اور ہمیں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے، تو ہم وہاں پہ جو کہ سن روم ہے وہاں پہ ہمیں بلایا گیا. تو وہاں پہ ملاقات جب ہوئی تو اس میں انہوں نے باجوہ صاحب نے ان کو کہا کہ آپ اپنے آپ کو ذرا بندے بن جاؤ، انسان بن جاؤ، اور اپنی سمت جو ہے وہ ٹھیک کر لو، ورنہ تمہیں 12 سال کی قید سنا دی جائے گی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ایوان صدر میں ملاقات ہوئی صدر پاکستان کے ساتھ ان کی موجودگی میں عمران خان کی جناب باجوہ کے ساتھ، تو باجوہ صاحب نے ان کو کہا کہ انسان کے بچے بن جاؤ، ورنہ تمہاری مطلب ہے کہ سزا دے دیں گے تمہیں. اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ ایک سرکاری افسر 21ویں 22ویں گریڈ کا آفیسر جو ہے وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایسے الفاظ سے کیسے پکار سکتا ہے؟ ہاؤ ڈیئر ہی. دیکھیں، یہ جو اس سے کئی باتیں ثابت ہوئی ہیں. ایک تو یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ جو سارا ڈرامہ ہے کہ 9 مئی 9 کو یہ جو ہوا اور اس کا ریاکشن اور یہ سب جھوٹ ہے. اگر 9 مئی نہ بھی ہوتا تب بھی انہوں نے بہت ہی پہلے پلان بنا لیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے. اور ان کے لیے ان کو میرے خیال میں پہلی دفعہ ایسا کوئی بندہ ٹکرا. ہمیشہ 75 سال سے جو مرضی ہوتی کرتے چلے آ رہے تھے لوگ، جس کو چاہا بٹھا دیا، جس کو چاہا اتار لیا، یہی ان کا طریقہ کار تھا. لیکن میرے خیال زندگی پہلی دفعہ ایک ایسا بندہ انہیں ٹکرا تھا کہ جو ان سے ڈکٹیشن لینے کے لیے، ان کی غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور پھر یہ بھی ایک بات بڑی obvious ہے کہ یہ سارا کا سارا کسی پلان کے تحت تھا، کیونکہ خان امریکہ کے راستے میں جو امریکہ کے جو گرینڈ پلان ہے اس ایریا کے اندر، جو وہ چاہ رہے ہیں ہیجمنی انڈیا کی قائم کرنا، اس کو چائنا کے خلاف کھڑا کرنا، ان سارے پلان کے بیچ میں عمران خان ایک وہ رکاوٹ بن گیا تھا. کیونکہ اس نے ایک آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی تھی. اس نے پاکستان میں سی آئی اے کو اڈے دینے سے انکار کر دیا تھا. اس نے لسننگ پوسٹ بنانے سے انکار کر دیا تھا. اس نے ایئر کوریڈور دینے سے انکار کر دیا تھا. تو اس لیے یہ بہت پہلے ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ خان کو راستے سے اٹھانا ہے. اور اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں اگر آپ دیکھیں، یہ خان صاحب کو اتارنا حکومت میں سپریم کورٹ کے ساتھ ملا کے، کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کر کے، پھر اس کے بعد ایک ان کے لوگوں کو توڑنا، دھمکیاں دینا، خوف دلانا، پھر ان کے بعد وہ پریس کانفرنسز کرنا، یہ سب وہی اسی ایک پلان کا حصہ ہے.
لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ ان کو اگر کوئی اچھی بات کہی جا سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انہوں نے ٹرائی کی ہے وہ ناکام ہوئی ہے. اسٹارٹنگ فرام باجوہ ٹرائنگ ٹو انٹیمیڈیٹ عمران خان, وہ ناکام ہوا. انہوں نے بولا یہ تو بڑا عجیب سا بندہ ہے, یہ تو انٹیمیڈیٹ ہی نہیں ہوتا ہے. پھر وہاں سے جو شروع ہوا ہے تو آج تک سارے پلان ان کے ناکام ہوئے. اب یہ جو لیٹسٹ بات جو آپ فرما رہے تھے نا کہ یہ آل آف اے سڈن عمران خان کو پھانسی, عمران خان کو عمر قید کی سزا, اور یہ اور وہ, اور اس کا حق دفاع بھی ختم کر دینا, لائر بھی اس کے اپنے مرضی کے لائر, وہ تو کہیں دنیا میں نہیں ہوتا, یہ تو کسی کینگرو کورٹ میں بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس سے کہیں یہ تمہارا لائر نہیں ہوگا, ہمارا لائر ہوگا. اچھا یہ صرف یہ سائن ہے ڈیسپریشن کے. یہ آپ کو یہ بات پتا, اس سے پراکسی سے پتا چلتی ہے ہمیں یہ بات کہ ان کو سب کچھ کرنے کے باوجود, بلا لینے کے باوجود, سب کچھ کرنے کے باوجود they know کہ پی ٹی آئی is going to win. تو اس لیے اب یہ جو سارا ڈرامہ کیا جا رہا ہے, یہ دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ووٹر کو ڈی مورلائز کیا جائے, خوف دلایا جائے. اب تو دیکھو عمران کو عمر قید کی سزا ہو گئی, اب تو اسے پھانسی کی سزا ہو گئی ہے, اب کس لیے نکل رہے ووٹ ڈالنے کے لیے, پی ٹی آئی از گون اینڈ فنش, کوئی ضرورت نہیں ووٹ ڈالنے کی, یہ کہانی سنائی جائے. اور دوسرے یہ کہ وہ جو اس کے باوجود بھی, جبکہ انشاءاللہ جیتے گی پی ٹی آئی, لوگ نکلیں گے, تو وہ جو انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے جیتے ہیں لوگ, ان کو انسینٹیوائز کیا ہے کہ یار خان از نو مور, کیوں تم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو خان کے ساتھ, ہماری طرف آؤ, ہم تمہیں ہر چیز دیں گے, ہم تمہیں منسٹریز بھی دیں گے. تو آئی تھنک یہ سارا کا سارا ڈرامہ جو ہو رہا ہے اس کا صرف یہی مقصد ہے کہ ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہے, ڈیمورلائز کیا جائے. اچھا بالکل. اخوندزادہ صاحب, آپ نے ساری فالو کی ہوگی, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو پوائنٹس میں نے لکھے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے تھے جی کہ سماعت کے دوران شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں, انہوں نے کہا جی کہ جو آپ گواہان بنا رہے ہیں نا, ان کے ساتھ تو جرا کرانے سے ہم انکار کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے وکیل یہاں موجود ہیں, ان کے ذریعے جرا کرائیں. اب یہ جو کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے, یہ تو مطلب اس کی ملزم کی اپنی چوائس ہوتی ہے کس سے کرواتے ہیں. اچھا وہ کہنے لگے جی اسکندر ذوالقرنین صاحب کہتے ہیں یہ کون ہے, یہ کیوں جرا کریں گے, میں یہاں موجود ہوں. اچھا میں نے آپ پر عدم اعتماد نہیں کیا, اسکندر ذوالقرنین کہہ رہے ہیں. کیا میں سوال نہیں کر سکتا, شاہ محمود قریشی صاحب نے پوچھا ان سے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کو اور آپ کے وکلاء کو موقع دیا گیا لیکن آپ نے انکار کر دیا. میں نے حکومت کے اخراجات پر اسٹیٹ ڈیفنس کونسل مقرر کر دی ہیں, جج صاحب فرما رہے ہیں. اب یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ دیکھیں جج صاحب کے مکالموں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس لیول کا کیس جو ہے اس کا ٹرائل جو ہو رہا ہے. ذرا آپ کیسے اس کو امیجن کر سکتے ہیں کہ کسی بھی ریزنیبل, چلے میں نہیں کہتا ویسٹرن سٹائل کی کسی کورٹ کے اوپر, کسی ریزنیبل کورٹ میں بھی اس طرح تو آج تک ہم نے نہیں سنا کہ اس طرح کا ٹرائل ہو رہا ہو. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ ایبسلیوٹلی کسانہ صاحب, اس سے پہلے کہ میں اس پر مختصر تبصرہ کر لوں, پاکستان کی تاریخ اس چیز سے بھری پڑی ہے کہ جب بھی کسی سیاسی لیڈر نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور ان کی ہیجمنی کو چیلنج کیا ہے, تو ان لوگوں نے ان کو نیچا دکھانے کے لیے, ان کو رستے سے ہٹانے کے لیے ایسے ٹرائلز کا, ایسے کیسز کا سہارا لیا ہے. 1947 سے 2024 جہاں آج ہم ہے, اور بدقسمتی سے ہمارے جو غیر جمہوری ادارے ہیں ان لوگوں نے اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا ہے. سو میری نظر میں they are just repeating the history. اگر ہم سائفر کیس کی حقیقت کو بھی دیکھ لیں, جب مارچ 2022 میں خان صاحب نے اس بات کو ایکسپوز کیا قوم کے سامنے, تو اسی مہینے کے اندر نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے کہ جس کے اندر جتنے ہمارے آرم فورسز ہیں ان کی لیڈرشپ ہے, وہ وہاں پر بیٹھ کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ دس واز پاکستان کی اندر انٹرفیئرنس کیا ہے, مداخلت کی ہے, اور اس مداخلت کی بنیاد پر ان لوگوں نے ڈیمارش بھیجا تھا. تو ایک جگہ جہاں پہ وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہاں پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر یہ مداخلت ہوئی ہے, دوسری طرف آ کر وہ خود پھر جرنیلوں کے سامنے یہ تقریر کرتے ہیں کہ جو کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا گیا تھا جھوٹ پر مبنی ایک کہانی تھی. تو یہ خود ایک کانٹرڈکشن ہے اس کیس کی ڈی این اے کے اندر, ایک بہت بڑی کانٹرڈکشن آتی ہے کہ ایک سائڈ پر آپ ایگری کرتے ہیں کہ مداخلت ہوئی ہے, دوسری سائڈ پر آپ اس کو ایک جھوٹی کہانی سمجھتے ہیں. اور ٹیکنیکل بیسس پر بھی جس طرح کہ آپ نے اور اسد فیضی صاحب نے
اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 10A وہ کسی بھی پاکستانی کو اس بات کا حق دیتی ہے کہ فیئر ٹرائل اس کو مل سکے. آج 2 دن اس کے اندر خان صاحب کے جو وکیل تھے ان لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ سیٹرڈے کو اور آج 9 گواہ پیش کیے گئے ہیں. پاکستان کے اندر ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ وہاں پر ایک گواہ کو پیش کرنا بھی عدالت میں آپ کو سال دہائیاں لگ جاتے ہیں, آپ کو ایک گواہ نہیں ملتا. اور اس کیس میں 2 دن کے اندر 18 گواہ پیش کرنے, اور وہ بھی خان صاحب کے وکلاء کی غیر موجودگی میں, اب یہ صاف ظاہر کرتی ہے کہ دس از اے پارٹ آف دا لندن پلان, کہ جس کے بارے میں خان صاحب نے مہینوں پہلے پاکستانی قوم کو آگاہ کیا تھا. لیکن میری جو نظر ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستانی قوم کو ڈس اپوائنٹ کرنا چاہتی ہے, پاکستانی قوم کو ایجیٹیٹ کرنا چاہتی ہے. اور میری آپ کی وساست سے, اس پروگرام کی وساست سے پاکستانی قوم سے یہ گزارش ہے کہ ڈو ناٹ فیل فار دس ٹریپ بیکاز دے آر ناٹ افریڈ آف انڈیویژول, دے آر افریڈ آف دا کانسیپٹ آف ڈیموکریسی. سو 8 فروری کو آپ نے جانا ہے, ووٹ دینا ہے اور خان صاحب کو کامیاب کرنا ہے. تو فیض صاحب, اب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو مطلب ان کا جو پلان لگ رہا ہے, جو یہ بھی ربانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ڈس اپوائنٹ کیا جائے, اور خاص طور پہ الیکشن سے پہلے کیونکہ جس طرح نجم سیٹھی صاحب نے کہہ دیا کہ جی 5 فروری تک یہ فیصلہ آنا ہے. اب یہ جو 5 فروری کی ڈیٹ انہوں نے دے دی ہے, اس کا مطلب تو یہی ہے کہ یوم کشمیر ہوگا اس دن. ویسے تو یوم کشمیر والے دن کو بہت بڑی خوشخبری دینا چاہتے ہیں. یہ کس کو دینا چاہتے ہیں؟ انڈیا کو دینا چاہتے ہیں, امریکہ کو دینا چاہتے ہیں کہ جناب ہم نے آپ کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی سو کالڈ, پتہ نہیں اب کی تھی یا نہیں کی تھی, بہرحال لگ تو یہی رہا ہے, تو وہ ہم نے پوری کر دی ہے اور ہم نے کیسے خوبصورت دن کے اوپر کر کے دکھائی ہے آپ کو. تو واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ جی, ان کی کوشش ایک چیز سے 2 شکار کرنا چاہ رہے ہیں. وہ امریکہ کو بھی خوش کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ پاکستانی ووٹرز کو ڈیمورلائز کرنا چاہ رہے ہیں. جو الیکشن لڑ رہے ہیں کینڈیڈیٹس, ان کو ڈیمورلائز کرنا چاہ رہے ہیں, اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. 5 فروری کو اگر یہ کوئی فیصلہ سنا دیتے ہیں عمر قید کا یا سزائے موت کا خان صاحب کو, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فیوچر جو ہے پی ٹی آئی کا ٹوٹلی انسرٹن ہو جائے گا. پھر وہ یہ اپنا لاجک پریزنٹ کر سکیں گے, آرگیومنٹ پریزنٹ کر سکیں گے ان لوگوں کو جو جیتیں گے کہ بھائی اب آپ کس کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ, پی ٹی آئی از گون. ویسے کافی ایک انٹرسٹنگ, آئی ڈونٹ نو کہانا صاحب آپ نے وہ دیکھا نہیں, میں ایک وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا شہزاد اکبر صاحب کی. انہوں نے یہ کہا ہے, مجھے نہیں معلوم یہ کنفرم ہے یا نہیں ہے, لیکن انہوں نے فرمایا ہے کہ خان صاحب کا جب جو مکالمہ ہوا جج کے ساتھ, جب انہوں نے نکال دیا سب کو, میڈیا کو بھی اور وٹ ایور, تو خان صاحب نے کہا جج صاحب سے مخاطب ہو کے کہ مجھے معلوم ہے آپ کو احکامات ملے اوپر سے کہ آپ مجھے سزائے موت سنائیں, اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ سنانے کے لیے مجھے, اور آپ گریڈ 18-19 کے آفیسر ہیں, وہاں سے حکم آئے تو بڑے بڑے سر نہیں اٹھا سکتے, آپ کی کیا حیثیت ہے, تو آپ سنائیں گے تو. لیکن میری آپ سے صرف ایک درخواست ہے, اب تو یہاں میڈیا بھی کوئی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, آپ ایک کام کریں, آپ مجھے سزا سنانے سے پہلے وہ سائفر ایک دفعہ پڑھ لیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا مائنڈ چینج کر دیں, آپ ضرور سنائیں, سزا جو کرنا ہے وہ کریں, لیکن کم از کم آپ کو پتا تو ہونا چاہیے. نہ آپ نے کبھی سائفر دیکھا ہے, نہ جس نے ایف آئی آر فائل کی اس نے کبھی سائفر پڑھا ہے, نہ پروزیکیوٹرز نے سائفر کبھی دیکھا ہے. آپ جو مقدمہ چلا رہے ہیں, جنہوں نے مقدمہ دائر کیا ہے, جو جج ہے, جو وکیل ہیں, ان میں سے کسی نے سائفر دیکھا ہی نہیں ہے اور آپ مقدمہ بنا رہے ہیں, تو کم از کم ایک دفعہ پڑھ تو لیجیے اس کو. یہ میرے خیال سے بڑا پرٹیننٹ اور بہت ہی اسٹرانگ آرگیومنٹ تھا خان صاحب کا, کہ یہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ سب آپ نے ناٹک اور جو تماشا لگایا ہوا ہے وہ سارا کچھ سائفر کو پڑھے بغیر لگا ہوا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. I think it's a very very strong argument. ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز جی خبر آئی ہے, وہ یہ ہے کہ امریکہ میں, آپ کے ملک میں, پی ٹی آئی نے ایک فرم کو ہائر کر لیا ہے اپنی لابنگ کے لیے,
اور یہ لابنگ فرم جو ہے یہ انہوں نے کہا جی کہ ایک کوئی قریشی صاحب ہیں، فیاض قریشی صاحب، انہوں نے ان کو کوئی ہائر کیا ہے، اور یہ بیسیکلی انہوں نے چند ماہ کے لیے یعنی 45 دن تک کے لیے اس کو ہائر کیا ہے، اور اس کے انہوں نے کہا جی کہ $45,000 جو ہیں وہ پرووائڈ کر دیے گئے ہیں. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک امپورٹنٹ ڈیسیژن لیا گیا ہے آن بیہاف آف پی ٹی آئی، تاکہ یہ جو الیکشنز کے بعد اور پوسٹ الیکشن کی جتنے بھی یہ ریگنگ وغیرہ کی خبریں آئیں گی ان کو جو ہے وہ کانگریس مین تک اور سینیٹرز تک پہنچایا جا سکے؟ دیکھیں اس کے کیا آبجیکٹیوز ہیں. یہ اس طرح کی چیزیں لوگوں نے پہلے بھی کی ہیں، اور میں بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے جب یہ چیزیں کی تھیں وہ اپنی پروموشن کے لیے زیادہ کی تھیں، پی ٹی آئی کو ہیلپ کرنے کے لیے کام کی تھی. مجھے نہیں معلوم یہ قریشی صاحب کون ہیں، ہو سکتا ہے بہت سنسیئر آدمی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ہوں گے، لیکن وہ جو اس سے پہلے بھی جو ایک انہوں نے اور تقریباً سال بھر تک انہوں نے ایک لابی فرم کو ہائر کیا، $25,000 مہینہ دیے اس کو، تو تقریباً 150K کے بلکہ زیادہ پیسے دیے ان کو. اور آئیڈیا یہ تھا ان کا کہ وہی یہ پی ٹی آئی کے لیے ان کے حق میں میڈیا کو ہموار کیا جائے گا، میڈیا کی آرٹیکل چھپائے جائیں گے. یہ میں تو ایک بھی نہیں دیکھا پورے 1-2 سال کے اندر کہ ایک کہیں نیو یارک ٹائمز میں، واشنگٹن پوسٹ میں. چلے وہ تو ٹیئر 1 ہے، ٹیئر 2 میں دیکھ لیں. تو مجھے نہیں معلوم، میرے خیال میں میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں. آئی نو آپ لوگ مجھ سے میری بات پہ کے ساتھ الائن نہیں ہیں. پاکستان کی پرابلم کا جو حل ہے وہ پاکستان میں ہی ہے، وہ امریکہ وغیرہ میں نہیں ہے. کہ یہاں لابی فرم ہائر کرنا یا نہیں کرنا جو ہے میرے خیال میں اس کا اٹ ہیز ناٹ پیڈ آف. کانگریس مین کے پاس جانا، سینیٹرز کے پاس جانا، ان سے آرگیو، ان سے اپنا کیس پریزنٹ کرنا، ہمیں فائدہ لیکن ان ہوا کی کوئی نہیں ہے. ایک سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے تو ہم اس کو کوٹ تو کرتے رہتے ہیں ہر وقت کہ جی ایک کانگریس مین نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا. اور وہ بھی آپ یہ نوٹ کریں کہ وہ اسٹیٹمنٹ جو آتی ہے نا وہ اتنی ہومیوپیتھک ہوتی ہے کہ وہ اس میں وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ بھائی دیکھیں ہیومن رائٹس کا خیال رکھنا چاہیے، اور یا یہ کہ بھائی ڈیموکریسی جو ہے وہ اس کو ہر حال میں مقدم رکھنا چاہیے. اب اس سے کیا فائدہ ہے اس کے کہنے سے؟ آپ کو معلوم ہے وہاں پہ کتنے لوگ شہید کر دیے گئے، کتنے لوگ جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. 6 مہینے سے ہمارے کتنے لیڈر جیلوں میں پڑے ہوئے. آپ ان کے متعلق تو کوئی اسپیسیفک بات کبھی کرتے نہیں ہیں. خان صاحب کے ساتھ اوپر 200 مقدمے چلا دیے، ان کے اوپر تو کوئی بات آپ کرتے نہیں. ایک جنرل سی جنیرک سی بیزر سی بات. ربانی صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے، لابنگ فرم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کسانہ صاحب، بینگ اے سائنٹسٹ میں تو اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کہیں پر بھی ایفرٹ کرتے ہیں، آپ کہیں پہ بھی پازیٹیو انرجی ریلیز کرتے ہیں، تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ایکیوم ہو کر وہ جمع ہو کر اپنا اثر کہیں نہ کہیں وہ دکھا دیتی ہے. اینڈ دس از پرابلی دی لا آف دی یونیورس. جہاں تک پولیٹیکل This is also called law of accumulation. ایبسلیٹلی. تو جہاں تک پولیٹیکل ایسپیکٹ میں اس کا تعلق ہے، میں اسد فیضی صاحب کے ساتھ اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے جتنا امپیکٹ ہم چاہتے ہیں یا جتنا امپیکٹ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ ہوگا. ابھی بھی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے اندر ایک بل وہ موشن میں آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے یا الیکشنز کے اندر جو رکاوٹیں حائل ہو رہی ہے اس کے بارے میں اس کو کنڈیم کرنے کے لیے آج بھی میں نے ہمارے یہاں پہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو اینڈ اسٹیٹ آف واشنگٹن ان کو میں نے کانٹیکٹ کیا ہے تاکہ اس بل کو اسپانسر کیا جا سکے. اور اس کے ساتھ دوسرے پاکستانی بھی امریکہ کے اندر اس وقت اس ایفرٹ میں لگے ہیں کہ ایک وائٹ پیپر تشکیل دی جائے. اور وہ وائٹ پیپر کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن سے پہلے جتنے بھی آئین اور قانون کے خلاف پی ٹی آئی خان صاحب کے خلاف یا پی ٹی آئی کے جتنے بھی سپورٹرز یا جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے ان کا ایویڈنس تیار کیا جائے، ایک بینگ اے پرو ایکٹیو اپروچ لیا جائے. اور جب الیکشنز ہو جائیں تو ان ڈاکومنٹس کو، ان پروف کو یونائٹڈ نیشن اور دوسرے ایسے اداروں کے پاس بھیجے جائیں تاکہ اپنے اس آرگیومنٹ کو مضبوط سے مضبوط کیا جائے کہ اس وقت پاکستان کی الیکشنز ہو رہے ہیں they are the most fabricated, engineered election in the history of Pakistan.
اچھا فیض صاحب، یہ جو اب آخری چند لمحات ہیں اس میں ہمیں ذرا یہ بتائیں کہ ظاہر ہے کہ اب 8 کو الیکشنز تو ہو رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ہو رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں بلیو کرنا پڑتا ہے، لیکن مجھے ابھی بھی شک ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا کریں گے. لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، روزانہ مچ کی خبریں آ رہی ہیں، کبھی کسی جگہ سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں. ابھی بھی ایک عجیب سی جو کیفیت ہے وہ ڈاواڈول قسم کی کیفیت ہے، کلیئرٹی نہیں ہے. تو ان حالات میں اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو ٹرن آؤٹ جو ہے ان کی کوشش اگر یہ ہوگی تو اگر وہ کامیاب ہو گئے تو پھر کیا ہوگا، پھر سینیریو کیا بنے گا. وہ یہی چاہتے ہیں کہ سینیریو اس طرح کا بنے کہ جس میں کم سے کم ٹرن آؤٹ ہو. تو کیا لوگوں کو آپ میسج دیں گے کہ وہ جتنا بھی ہو سکے جو مرضی ہو جائے، نو میٹر واٹ، وہ باہر نکلیں اور ووٹ ڈالیں؟ کیا میسج ہوگا آپ کا؟ دیکھیں یقیناً خان صاحب نے خود بھی یہ کہا ہے اپنے میسج میں کہ آپ ان چکروں میں نہ پڑیں، یہ جو آپ کو جھانسی دے رہے ہیں کہ عمران خان کو سزا سنا رہے ہیں، سزا موت، اور یہ وہ آپ کو ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور لیکن شاید اسی دیکھیں وجہ سے وہ آئے بھی نہیں آج جج کے سامنے زیادہ، جی پھر چلے اور گئے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خان صاحب اتنا بریلینٹ اسٹریٹجسٹ ہیں. یہ جو سنڈے کو انہوں نے جو کال دی تھی کہ لوگ نکلیں، ہاں اچھا دیکھیں نا، اتنے دنوں سے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے، خان صاحب نے کوئی کال نہیں دی. اس سنڈے کو جب کہ ایک ہفتہ رہ گیا الیکشن سے پہلے، ہی نیو. لوگ کرکٹ کھیلتے تھے نا، ان کو معلوم تھا اس وقت کس وقت اٹیک لے کے آنا ہے، کس وقت اسپنر کو لے کے آنا ہے، کس وقت کس طرح کی فیلڈنگ کھڑی کرنی ہے. انہوں نے بالکل صحیح ٹائمنگ بھی دی. اور آپ دیکھیں لاکھوں لوگ نکلے ہیں پاکستان میں. کراچی میں تو لوگوں نے 3 تلوار پہ، جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں جانتے ہیں، 3 تلوار پہ وہاں عورتیں تھیں، بچے تھے. تو پہلے پولیس کی گاڑیاں بھر بھر کے آئے، انہوں نے ٹیئر گیسنگ کی، گھیر کے پہلے انہوں نے مارا. پھر جواب میں پی ٹی آئی کی کارکنوں نے جو پولیس کی ٹھکائی کی ہے وہاں پہ، اور پولیس بھاگی ہے وہاں سے. تو لوگوں کو حوصلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. آج بھی میں دیکھ رہا تھا، آج بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے. پنجاب کھڑا ہو گیا ہے، لاہور میں لوگ نکلے ہیں سنڈے کو، اور مختلف علاقوں میں پنجاب کے لوگ نکلے. تو دیکھیں وہ تو کے پی میں تو خیر روزانہ ہی نکل رہے ہیں. شندانہ سے میری بات ہوتی رہتی ہے، وہ بتاتی ہیں کہ ہر روزانہ ان کے جلسے ہو رہے ہیں، روزانہ ان کی کون میٹنگز ہو رہی ہیں جو کہ جلسوں میں بدل جاتی ہیں. تو یہ میرے خیال سے آلریڈی ہم یہ فینومینا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اپنی سوشل میڈیا ٹیم نے مل کے جو قوم کو جگا تو دیا ہے. اب میرا اور یہی وجہ ہے کہ یہ پینک کر رہے ہیں، ان کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ یار یہ تو لوگ گھروں سے باہر نکلنا شروع ہو گئے، اب یہ ووٹ ڈالیں گے. اب کچھ ایسی سچویشن کریٹ کرو کہ جس طرح خان کو پھانسی کی سزا دے کے، یا کسی اور سائفر کیس میں یا کسی کیس میں، کہ لوگ جو ہیں وہ ریئیکٹ کریں اور ان کو بہانہ مل جائے الیکشن کو پوسٹ پون. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بہانے تلاش کر رہے ہیں کہ یار الیکشن نہ ہو کسی طرح. لیکن میرے دوسری ایک خیال چیز سے اور بھی ہو سکتی ہے، میرا خیال ہے کہ جو ربانی صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ جو پورے کا پورا پلان لگ رہا ہے اس میں کہیں ایسا تو نہیں ہوگا خدا نہ خواستہ کہ یہ ایک 9 مئی کا سیکنڈ ورژن جو ہے وہ سامنے ہمارے لے آئیں کہ جناب خدا نہ خواستہ عمران خان کی سزا جب سنائی دے تو لوگ باہر نکلیں، اور وہ پھر کچھ لوگ اپنے جس طرح پہلے بھی انہوں نے کیا تھا ان کو ڈال کے، اور پھر وہ کہیں جی کہ دیکھیں یہ انہوں نے یہ پھر یہ کر دیا، اس طرح کر دیا، یہ اس طرح کے ہیں، اور پھر یہ ٹیررسٹ ہیں، اس لیے یہ جو پارٹی ہے یہ دہشت گرد پارٹی ہے، اس کے اوپر بین لگا دینا چاہیے اور اس کو الیکشن کے اندر حصہ لینے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے. اس طرح کا بھی سینیریو ہو سکتا ہے. ایبسلیوٹلی کسان صاحب، جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک سائڈ پہ جہاں پہ یہ مایوسی پھیلانا چاہتے ہیں، دوسری سائڈ پہ یہ آپ کو فرسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، ایجیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کا مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں سے ایسے کام ڈیلیبریٹلی کروائے جائیں کہ جہاں پر ان کو بہانہ مل جائے کہ پی ٹی آئی کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے کر مکمل طور پر پابندی اس جماعت کے اوپر لگائی جائے. لیکن پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں کرنٹلی، ان لوگوں نے بڑے کلیئرلی پی ٹی آئی کے کارکنوں سے کہا ہے کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے، آپ نے اور ایجیٹیٹ مشتعل نہیں ہونا. یو شوڈ اسٹے اسٹرانگ. اور ان کا جو سب سے بڑا جس چیز سے انسیٹل ہوتے ہیں، دے گیٹ انسیٹل بائی دا کانسیپٹ آف ڈیموکریسی. تو ان کو ڈیموکریسی سے خوف ہے. تو مجھے یقین ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے کارکنوں اور لیڈرز کے اندر یہ شعور کافی حد تک آ چکا ہے کہ ان لوگوں نے ریٹیلیٹ نہیں کرنا ہے، کسی ٹریپ میں نہیں آنا ہے، اور اپنے جو آئیز ہوتے ہیں، آئیز آن دا پرائز رکھنا ہے. اینڈ دیٹ پرائز از 8 فیبروری. اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے اور انشاءاللہ خان صاحب کو واپس پاکستان کا وزیر اعظم بنا. دیکھیں میرے ایک بہت بڑا چنگ جو ہے نا، ایک جو
सी चेंज आया है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, वो ये आया है कि एक बहुत बड़ा चंक जो है वो यंग वोटर्स का है, जो कि 25-30 साल से कम है। अभी 3 करोड़ के करीब तो वोटर अभी ऐड हुए हैं कुछ दिन पहले, चंद हफ्तों पहले, जो कि 18 साल के में कन्वर्ट हुए। वो असल में इनकी जान को अजाब हो गया है। उसकी वजह ये है कि आप कुछ भी कर लें, वो यंग वोटर्स ने निकलना है, क्योंकि वो खान साहब को मुर्शिद कहता है। वो खान साहब जो है उसके लिए उसकी मोहब्बत का दर्जा बहुत ज्यादा, और 90% लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि ये जो इनकी जो प्लानिंग है ना, वो भी जरा देखिएगा, उसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी तादाद में जो वोटर्स हैं, मैं कमेंट्स देखते रहता हूँ, हमें लोग बता रहे होते हैं कि मेरा वोट जो है वो लाहौर में है, मेरे दूसरी बहन का जो वोट है वो साहिवाल में डाल दिया गया हुआ है, किसी यानी 500-500 400-400 मील दूर दूर फेंक दिए गए हैं वोट्स। और दूसरी बात, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वोटर्स हु आर डेड ऑलरेडी, उनके वोट्स जो हैं वो लिस्टों में मौजूद हैं। मुझे सरवर बारी साहब ने बताया कि उनके अपने भाई जो फोत हो गए हुए थे, उनका वोट जो है वो अभी तक उसमें मौजूद है, और जाहिर है वो कोई ना कोई डालेगा। और ये इनकी प्लानिंग जो है वो मिलियंस ऑफ वोट्स की अगर इस तरह कर देते हैं तो फिर तो वो सारे का सारा काम उलट पुलट हो जाएगा ना। नहीं, कसान साहब, ये बड़ी पुरानी टेक्निक्स है इनकी। मुर्दा लोगों के वोट, लोगों के, आपको अगर याद है या नहीं याद है कि जब यास्मीन राशिद पहली दफा इलेक्शन लड़ी थी, उन्होंने यही किया था कि यास्मीन राशिद के हल्के के 40-50 हजार वोट उन्होंने मूव कर दिए थे, किसी और हल्के में डाल दिए थे। फिर वो खैर उसके इलेक्शन के बाद वो अदालत भी गई, लेकिन सारी बात है, इट वाज टू लेट। तो ये तो पुरानी हरकतें, मेरे ख्याल में पीटीआई इन हरकतों के लिए तो तैयार है। लेकिन जो ये जिसका आपने जिक्र किया, जिसका रब्बानी भी कह रहे थे, वो जो ये गेम खेलने जा रहे हैं 5 फरवरी को, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके खान साहब को खुदा न फांसी की सजा सुना के या मौत की सजा सुना के, ये जो लोगों को एजिटेट करके यूथ को खास तौर पे निकालना चाह रहे हैं ना, मेरे ख्याल में पीटीआई ने एक दफा 9 में से सबक सीख लिया है, एंड दे आर मेकिंग श्योर कि उनका यूथ दोबारा मैनिपुलेट ना हो इन लोगों से। ठीक है, चलें, इस पे हम नजर रखेंगे, और आप भी रखिएगा। वो कहते हैं ना, प्रेसिडेंट रेगन ने कहा था, ट्रस्ट बट वेरीफाई। हमें आंखें खोल के रखनी है और देखते रहना है कि ये क्या करते हैं। फैज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रबानी साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया। आपसे जल्दी इंशाल्लाह मुलाकात होगी, और इलेक्शन से पहले हम कोशिश करेंगे एक दफ़ा फिर ज़रा असेंबल करें और गपशप लगाएं और देखें कि क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।